ڈاکٹر صاحب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ایک تو اس پیس ٹریٹی کو دونوں ممالک کا، ایک تو میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جاننا چاہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کے خدشات خاص طور پہ اس کو لے کر کیوں ہے، رشیا کیوں اتنا محتاط ہے اس معاملے پر؟ جی رشیا تو اس کو اپوز کر سکتا تھا اسٹریٹ میں، لیکن محتاط اس لیے ہے کہ رشیا بہت قریب ہے اپنے اہداف کو فائنلائز کرنے میں، یعنی اپنے اہداف کو یوکرین میں حاصل کرنے کے لیے، اور اس سلسلے میں ظاہر ہے امریکہ معاونت کر رہا ہے یا امریکہ فیسیلیٹیشن کر رہا ہے اس معاملے میں، اور امریکہ بھی انٹرسٹ ہے کہ یوکرین اور رشیا کی جنگ ختم ہو جائے۔ تو اس پر تھوڑا سا میں بعد میں دوبارہ تبصرہ کر دیتا ہوں، لیکن اس کی اہمیت کیا ہے؟ یہ 43 کلومیٹرز کا تقریباً یہ ٹکڑا ہے جو کہ کنیکٹ کرتا ہے کافی معدنیات سے مالا مال اور قدرتی وسائل سے مالا مال علاقوں کو، اور اس کی رسد پہنچاتا ہے یورپ تک ٹرکی کے ذریعے۔ اور ویسے تو ارمینیا لینڈ لاک کنٹری ہے، لیکن اس کی ہے کنیکٹیویٹی ٹرکی کے ذریعے اور جارجیا کے ذریعے یورپین کنٹریز کے لیے، تو وہ انرجی جو یہاں سے حاصل ہوگی اس کو دنیا میں بڑی آسانی پہنچایا جا سکتا ہے۔ اگر اس کو تجارتی لحاظ سے دیکھا جائے تو ظاہر ہے یہ ایک ون ون گیم ہے، اور آذربائیجان کو بھی اسی لیے اس نے اس پہ راضی ہوا ہے، آذربائیجان اور ساتھ میں ارمینیا بھی۔ اور اس وقت کیونکہ ٹرمپ کے اس کا دوسرا زاویہ، ایسے کئی زاویے ہیں، اس کا دوسرا زاویہ یہ ہے کہ ٹرمپ اس وقت دنیا میں اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں، اور کافی حد تک منوا بھی چکے ہیں کہ وہ امن کے دائی ہیں، اور وہ ہر جگہ مختلف ڈسپیوٹس کو ختم کروا رہے ہیں، جیسا کہ انہوں نے روانڈا اور کانگو کے ڈسپیوٹ کو ختم کرایا جو ایک عرصہ دراز سے چل رہا تھا۔ اسی طریقے سے آرمینیا اور آذربائیجان کا بھی ڈسپیوٹ انہوں نے طے کرا دیا، اور دونوں صدور جو لڑ رہے تھے 2022 میں، دونوں ممالک وہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کے، اور دونوں کہتے ہیں کہ ہم نوبیل پرائز کے لیے ہم بھی اس میں تائید اور سپورٹ کریں گے اس کی، اور ریکمینڈ کریں گے۔ تو یہ تو ہے اس کا جیو پولیٹیکل تناظر۔ تجارتی تناظر یہ ہے کہ ظاہر ہے امریکہ کو ان منڈیوں کی طرف رسائی ہوگی۔ اس کا دوسرا کیلکولس جیو پولیٹیکل کا یہ ہے کہ امریکہ کا اثر رسوخ اور فٹ ہولڈ اس علاقے میں، کیونکہ اس کا نام ہی دیا جا رہا ہے ٹرمپ راؤٹ فار دی انٹرنیشنل پیس اینڈ پراسپیرٹی، اس کا نام دیا جا رہا ہے، اور یہ دونوں صدور نے اس چیز کو ایگری کیا ہے۔ اصل میں زنجور کی جگہ کا نام ہے ارمینیا کے نزدیک، جس میں کہ تقریباً 52% مسلمانوں کی آبادی، 53% اور کرسچنز کی باقی آبادی، اور اس پر ارمینیا یہاں سے یہ شروع اس کا نام دیا جا رہا ہے جو کہ کنیکٹیویٹی کو کرے گا اس معاملے میں، اور یہ صدر ارمینیا سے شروع ہوتا ہے اور وہ کنیکٹ کرتا ہے آذربائیجان کے ان علاقوں کو جو کہ زیادہ، جیسے میں نے بتایا، معدنیات سے مالا مال ہے۔ اس میں اصل چیز ہے کہ انرجی اور باقی ریسورسز جو ہے علاقے کے، اس کو اکنامک پراسپیرٹی کے لیے ارمینیا اور آذربائیجان کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا، اور اس کو ویلکم کیا ہے دونوں ملک نے، تو خیر کیا ہے، لیکن رشیا نے بڑے محتاط طریقے سے اس کو ابھی کہا ہے کہ ہم اس کے کچھ کلازز کو ایگزامن کریں گے۔ رشیا اگر یوکرین میں اس وقت الجھا ہوا نہ ہوتا تو وہ شاید اس کی کچھ نہ کچھ مخالفت کرتا، لیکن رشیا کوئی کیونکہ ڈائریکٹ اثر نہیں کرتا، کیونکہ رشیا کا ایک آلریڈی ارینجمنٹ اسی قسم کا کوریڈور کا ہے جو آذربائیجان، آرمینیا اور رشیا کے ساتھ ہے، تو ان کو اگر زیادہ کمپرومائز اس پہ نہیں ہوتا ہے تو رشیا کو میں سمجھتا ہوں اس کو قابل قبول ہوگا۔ اور آپ نے دیکھا کہ رشیا جو کئی دہائیوں سے ارمینیا کو سپورٹ کر رہا تھا، اس کا اب بھی ارمینیا میں وہاں اڈا ہے، فوجی اڈا ہے جس کو بیسس کہتے ہیں انگریزی میں، تو وہ اس کے باوجود انہوں نے اس جنگ میں آرمینیا کا ساتھ نہیں دیا، جس سے آرمینیا کچھ خفا بھی تھا۔ وہ اس لیے نہیں دیا کہ جیو پولیٹیکل جو تناظر تبدیل ہو رہا ہے، جس میں کیونکہ وہ الجھا ہوا ہے رشیا، اس لیے وہ اس نے بیچ میں ہاتھ نہیں ڈالا، اور کیوں کہ رشیا کے ڈونلڈ ٹرمپ کی گورنمنٹ سے بہتر تعلقات رہتے ہیں ایز کمپیئر ٹو آل ادر گورنمنٹس لائک جو اوباما گورنمنٹ یا لائک ان کی جو بائیڈن گورنمنٹ، تو اس لحاظ سے وہ یہ بھی رشیا دیکھ رہا ہے کہ اگر یوکرین میں جو ان کا ایریا جو اس وقت ان کے قبضے میں ہے تقریباً 400-500 اسکوائر کلومیٹر کا، تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کو مل جائے تو جنگ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کانگو روانڈا کی جنگ ختم ہو گئی اور ڈونلڈ ٹرمپ کے انٹرونشن سے پاکستان انڈیا کی جنگ ختم ہو گئی، جو کہ انڈیا ابھی تک
میں نہ مانوں کہ اس میں ہے ورد میں اور اس لیے اتنا نقصان اٹھا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آذربائیجان جو کہ بہت قدیمی ایک رائیولری تھی آذربائیجان اور اس کی ارمینیا کی، وہ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر آخری یوکرین کا جس کا ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے ہی کہا تھا کہ میرے آنے کی فوراً بعد ہی ختم ہو جائے گا. تو ایسی صورت میں تو پھر وہ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا لیڈر اس وقت ہمیں افق پہ نظر آتا ہے. یا ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنہئی، انہوں نے کہا کہ جنوبی قفقاز کی جو سلامتی ہے اس کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے اگر یہ جو راؤٹ جو جس کی آپ بات کریں راہداری کے حوالے سے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خطہ ٹرمپ کے کرائے کے فوجیوں کا قبرستان بن جائے گا. وہ ان کو اس سے کیا خطرات لاحق ہے ایران کو خاص طور پر؟ جی، ان کے اسپوکس مین نے یہ بیان دیا ہے، اور اسپوکس مین کی بیان کی طرف سے ظاہر ہے اس کو ایزی نہیں لیا جا سکتا. ظاہر ایران نے ظاہر کیا ہے کہ یہ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. میرا اپنا اس میں تجزیہ یہ ہے، اور اس میں ایک منطق یہ بنتی ہے کہ اگر رشیا کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور چائنا کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور ایران پھر اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اس سخت گیر معاملے سے اور اسٹینڈ سے وہ تھوڑا پیچھے ہٹ جائے گا. کیونکہ آفیشیل بیان تو ویسے تو اسپوکس پرسن کا آفیشیل بیان بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ کیونکہ سپریم لیڈر کا خود اپنے طرف سے بیان نہیں آیا، لہٰذا آگے چل کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مدھم ہو جائے گا. پاکستان جیسے ملک کے لیے اس میں فائدہ ہے، کنیکٹیوٹی زیادہ بڑھ جاتی ہے. ایران کیونکہ جوائن کرنا چاہتا ہے سی پیک کو، اور ایران الٹیمیٹلی سی پیک کو تو جوائن کر ہی لے گا اور کر لیا ہے ایک حد تک، کیونکہ چائنا کا 400 بلین کا وہاں انویسٹمنٹ اگلے 10 سالوں میں، اور پاکستان میں تو ہے ہی ہے. اور پھر اگر وہ اس سے کنیکٹ ہو جاتا ہے ارمینیا سے، تو یہ چائنا کو اس معاملے میں کنیکٹیوٹی میں BRI میں اس کو فائدہ ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ آگے جا کے سخت گیر جو بیان ہے اس پہ ایران جو ہے وہ اس کو برقرار رکھے گا، ان محرکات کی وجہ سے جو میں نے آپ کو بھی بتایا یہ محرکات ہے اس کے. جی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.